پہلے تو ایک ایک وقت میں کتنے جمع ہوئے ہیں. حضرت موسیٰ و حضرت ہارون مصر کے لیے تھے، حضرت شعیب مدین میں تھے. یوسف علیہ السلام مصر میں تھے، یونس علیہ السلام نینوا میں تھے، اور حضرت ایوب علیہ السلام شام میں تھے. ایوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے داماد ہیں. حضرت کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا زلیخا سے ہوئی. ان میں ایک رحمت نام کی جو بیٹی ہے روح المانی میں ہے، اس کا عقد میمون حضرت ایوب سے ہوا ہے. تو ایک ایک وقت میں انبیاء علیہ السلام کئی ہوتے تھے. اللہ کا تکوینی نظام تھا، کیونکہ مصر اور مدین آپ نقشے میں دیکھیں گے جیسے کراچی اور حیدرآباد. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین حضرت شعیب کے پاس پہنچے تو حضرت شعیب نے کہا فرعون کی حکومت مصر میں ہے، یہاں اس کا کوئی دخل نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ اس کے دسترست آزاد ہے. اس لیے شعیب علیہ السلام کی تعلیمات مصر کے لیے نہ تھی. مصر کے لیے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو مبعوث فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علی التحقیق ہند میں آئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام تک تقریباً ہند میں آئے، اور حضرت آدم علیہ السلام شمال ہند میں سرندیپ جسے کہتے ہیں آج کل سری لنکا، وہاں حضرت کا قدم مبارک موجود ہے جس پہاڑ پہ اترے، اور ایک پہاڑ وہاں سے جا رہا ہے سیدھا مروا تک، اس کا نام ہے جبل ہند. یہ راستہ تھا پیدل کا. طوفان نوح کے وقت سمندر مل گیا آپس میں، پہلے ادھر تھا اور ادھر درمیان میں پہاڑ تھا. طوفان نوح میں مل گیا آپس میں اور راستہ ختم ہو گیا. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ. نوح علیہ السلام کی اولاد 4 بیٹے، انہیں 3 بیٹے سام، حام، یافس، اور کنان تو خود کافر مرا، ڈوب گیا، لیکن اس کا بیٹا تھا خوشنگ جو خوشرنگ کہلاتا تھا. 3 بیٹوں اور 1 پوتے سے اللہ فرماتے نسل چلی ہے. اس لیے 4 دانگ عالم. عربی میں کہتے الاطراف الاربع، پشتو میں کہتے سلور کنج دنیا. اور خوشنگ کے 2 بیٹے تھے جس کو خوشرنگ بھی کہتے، ایک ہند دوسرا سندھ. بعض علماء کہتے ہند اور سندھ دونوں نبی ہیں. مفسر اور مورخ فرشتہ نے اس کا انکار کیا ہے تاریخ فرشتہ میں. ابن جریر نے تاریخ الامم میں اور سیوطی نے محاضرات میں مان لیا ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام تو بہت زیادہ آئے ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ کل انبیاء اور مرسلین کی تعداد 2,64,000 ہے، اور مشہور روایت جو عوام و خواص میں ہے وہ 1,24,000 ہے. تفسیر قرطبی میں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا اس کے ذیل میں بحث ہوئی ہے. تمام زمانوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت دشوار تھا جانا، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام بھی ہر علاقے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر امت، ہر انبوہ، ہر جگہ رہنے سہنے والوں کے لیے اللہ نے عذاب سے ڈرانے والا ایک پیغمبر یا اس کا نائب وہاں بھیجا ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کی ہدایت کا انتظام ہوا ہے، کسی کو بے ہدایت نہیں چھوڑا ہے. وہ 13 یا 17 پیغمبر جو ہندوستان میں آئے، اکثر کے نام میں گل ہے اور خان ہے، خان گل، گل خان، گلزار، اس قسم کے نام ہیں ان کے. محتمم دارالعلوم دیوبند حضرت اقدس مولانا قاری محمد طیب صاحب نے
ناسخ و تواریخ کے حوالے سے بیان کیا جو آج کل معجزات انبیاء کے نام سے شائع ہے. گل اور خان یہ پختونوں کے نام نہیں، یہ انبیاء کے نام ہیں. لوگ کچ فہمی اور کم فہمی سے نہیں سمجھتے. مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے کہ جب میں پیدا ہوا تو گلی میں ایک ملنگ آیا، قلندر درویش. اس نے کہا کیا ہوا ہے اس گھر میں لوگ آتے جاتے؟ کہا بچہ پیدا ہوا ہے. کیا نام رکھا ہے؟ کہا اشرف علی. کہا اس کو اشرف علی خان کہا کرے. حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ، میں اس کی گرماہٹ محسوس کرتا ہوں. دیکھیے حضرت کی پر لکھی ہوئی کتاب اشرف السوانح. لوگ بغیر اطلاع و بغیر علم کے باتیں کرتے ہیں. حضرت خوش ہو گئے بہت کہ اس نام کا میرے ساتھ ہونا اچھا ہوا ہے. فرمایا میں اس کی گرماہٹ محسوس کر رہا ہوں. ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی وامین اللہ علی وحی السماء شافع الشفعاء یوم الجزا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرتبے میں اولین ہے اور بعثت میں آخرین ہے. اور آپ کے بعد تمام نظام نبوت کو آپ پر ختم کیا گیا اور رہتی دنیا تک بس یہ پیغمبر ہوں گے.